اسم اعظم کے ذریعے ہر چھوٹی بڑی مشکل کا خاتمہ۔ اسم اعظم کے متعلق معصومین علیہم السلام کے فرامین۔ اسم اعظم کہتے ہی اس اسم کو ہیں جس سے بڑے بڑے کام ممکن اور آسان ہو جائیں۔ اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، بلکہ آپ کا تجربہ بتائے گا کہ اسم اعظم نے کیسے آپ کی مدد کی۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ کیا کوئی اسم اعظم موجود ہے؟ کیا اسم اعظم کی مدد سے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں؟ معصومین علیہم السلام اس کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسم اعظم موجود ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصی و وزیر آصف بن برخیہ نے اسم اعظم پڑھا، اور وہ تمام زمینیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور تخت بلقیس کے درمیان تھی نیچے ہو گئیں، یہاں تک کہ اس تخت کی زمین تخت سلیمان علیہ السلام کی زمین تک پہنچی، اور تخت بلقیس کو ادھر کھینچ لیا گیا اور وہ زمین واپس ہو گئی، اور یہ سب پلک جھپکنے سے پہلے ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کے 73 اسم اعظم ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کو ایک اسم عطا ہوا تھا، اور ان اسماء اعظم میں سے 72 اسماء خدا نے ہم کو عطا فرمائے ہیں، اور ایک اسم اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اور وہ ایک اسم مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آصف ابن برخیہ کو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جس سے انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا تھا، اور میں علی ہوں، میرے پاس ساری کتاب کا مکمل علم ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی قدرت دے رکھی ہے۔ معصومین علیہم السلام کے ان فرامین کی روشنی میں یہ تو واضح ہو گیا کہ اسم اعظم موجود ہے اور اس سے بڑے بڑے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ معرکۃ الاعراض سوال موجود ہوتا ہے کہ وہ اسم اعظم ہے کیا۔ اس سلسلے میں بھی علماء اور معصومین علیہم السلام کے فرامین موجود ہیں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی سید علی شیرازی کی کتاب کلمہ طیب سے روایت لائے ہیں کہ اسم اعظم لفظ اللہ سے شروع ہوتا ہے اور لفظ ہوا پر ختم ہوتا ہے۔ اس اسم کے حروف پر نقطہ نہیں ہوتا، اور ان پر اعراب لگائے جائیں یا نہ لگائے جائیں ان کی قرأت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ قرآن کریم کی 5 سورتوں کی 5 آیتوں میں موجود ہے۔ یہ دعائے اسم اعظم اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ وہ 5 سورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، طٰہٰ اور تغابن ہیں۔ شیخ مغربی کہتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کو اپنا ورد بنا لے تو اس کی ہر چھوٹی بڑی مشکل بہت جلد آسان ہو جائے گی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں۔ جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا تھا؟ میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے حضور کہا تھا کہ مجھے اسم اعظم دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ دعا لکھیں۔ میں نے پوچھا کہاں لکھوں؟ آپ نے فرمایا اسے اپنی انگلی کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر لکھیں۔ یہی دعا اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ صاحب محج الدعوات کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے اس دعا کا تجربہ کیا اور یہ ویسا ہی تھا جیسا کہ انہوں نے کہا۔ زید بن علی بن حسین علیہم السلام نے بھی کہا کہ میں نے بھی اس کا تجربہ کیا اور یہ ویسا ہی تھا جیسا میرے والد علی ابن الحسین علیہم السلام نے کہا تھا۔ اس دعائے اسم اعظم کو اپنے مسئلے کے مطابق تعداد میں پڑھیں۔ یقین ہے کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ، کوئی مشکل ٹک نہیں پائے گی۔ اسم اعظم کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ اس کیفیت سے بھی ہے جس کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس خاص کیفیت میں ڈوب کر جب دل کی گہرائی سے اپنے رب کو مخاطب کر کے اسم اعظم پڑھا جائے گا تو وہ محل اجابت سے
ضرور ٹکرائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔